بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ اور بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ اور بات کرتا ہے۔ استغفار کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی سورت جو 30 آیاتوں والی ہے، اسے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ خوش ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ یقیناً یہ قرآن ایک ذریعہ رسی سڑی ہے جس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سر تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہوں گے۔ استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، ایسے جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ شوہر کو راضی رکھنے والی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر اور غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 4 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولوں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم ملا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فوت ہو جائے پھر اس کی نماز جنازہ میں ایسے 40 افراد شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے۔ پلیز اچھی بات پھیلانے میں مدد کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ شاہ زین رائٹس۔